کبھی سوچا ہے کہ ایمان کی اصل آزمائش کب ہوتی ہے؟ شاید تب جب انسان سے اس کا سب کچھ چھن جائے۔ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی پر بات کریں گے، حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی، ایک ایسی داستان جو صبر، ثابت قدمی اور امید کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا امتحان ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو کبھی نہ کبھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب مشکلات چاروں طرف سے گھیر لیں تو اس غیر متزلزل ایمان کا مطلب آخر ہوتا کیا ہے؟ حضرت ایوب کی زندگی ہمیں اسی سوال کا جواب دیتی ہے۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے حضرت ایوب علیہ السلام سے، جنہیں بائبل میں جاب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور وہ کوئی عام شخص نہیں تھے، اللہ کے ایک بہت نیک بندے تھے۔ لیکن ساتھ ہی ان کے پاس بے پناہ دولت تھی، ایک بڑا خوشحال خاندان تھا اور معاشرے میں بہت عزت تھی۔ ان کی زندگی یوں سمجھے اللہ پر کامل یقین کی ایک جیتی جاگتی مثال تھی۔ اچھا، یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اسلام میں حضرت ایوب کا مقام کیا ہے۔ وہ تنہا نہیں ہے، بلکہ وہ انبیاء کے اس عظیم لڑی کا حصہ ہیں جس میں حضرت نوح، ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے نام شامل ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے انہیں خاص حکمت اور رہنمائی عطا کی تھی، اور یہی بات ان کی آنے والی آزمائشوں کو اور بھی گہرا مطلب دیتی ہے۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ قرآنی بیانیہ اور عبرانی بائبل میں حضرت ایوب کی کہانی میں ایک بنیادی فرق ہے۔ قرآن کا فوکس حضرت ایوب کے اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق پر ہے، ان کی دعا پر ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم عبرانی بائبل کو دیکھیں تو وہاں ان کے دوستوں کے ساتھ لمبے لمبے مکالمے ہیں، دکھ اور گناہ پر بحثیں ہیں۔ قرآنی بیانیہ بہت مختصر اور سیدھا ہے، جو کہانی کو زیادہ ذاتی اور روحانی بنا دیتا ہے۔ تو یہاں سے کہانی کے اس حصے کا آغاز ہوتا ہے جہاں حضرت ایوب کے ایمان کا سب سے بڑا امتحان شروع ہوا، جب مصیبتیں ایک کے بعد ایک آن پڑیں۔ تو سب سے پہلی آزمائش آئی ان کی دنیاوی دولت پر۔ ذرا تصور کریں، ان کی وسیع عریض زمینیں، لہلہاتے کھیت، سب بنجر ہو گئے، ان کے جانور ایک ایک کر کے مر گئے۔ مطلب ان کی ساری دولت جو انہوں نے عمر بھر بنائی تھی، آنکھوں کے سامنے ختم ہو گئی۔ یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا، لیکن یہ تو بس شروعات تھی۔ دولت کا جانا ایک طرف، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ناقابل تصور تھا۔ ایک ہی سانحہ میں ان کے تمام بچے ان سے چھن گئے۔ یہ کسی بھی انسان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا صدمہ ہو سکتا ہے۔ اس گہرے غم کے باوجود حضرت ایوب کا اللہ پر بھروسہ نہیں ٹوٹا۔ اور جب ایسا لگا کہ شاید اب اس سے برا کچھ نہیں ہو سکتا، تو آخری اور سب سے کڑی آزمائش ان کے اپنے جسم پر آئی۔ ایک ایسی تکلیف دہ بیماری نے انہیں آ گھیرا کہ ان کا پورا جسم زخموں سے بھر گیا اور وہ شدید درد میں مبتلا ہو گئے۔ سوچیں، اب نہ دولت تھی، نہ خاندان تھا، اور نہ ہی صحت۔ سب کچھ، لٹرلی سب کچھ جا چکا تھا۔ اچھا، ایسی مکمل تباہی کے عالم میں کوئی کیا کرتا ہے؟ اکثر لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرت ایوب کا رد عمل ہی وہ چیز ہے جو اس کہانی کو لازوال بناتی ہے۔ ان کی آزمائشوں سے زیادہ اہم تھا ان کا صبر۔ یہاں کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ انہوں نے اللہ سے یہ نہیں پوچھا کہ میرے ساتھ ہی کیوں؟ انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی، اس کے بجائے انتہائی عاجزی سے صرف اپنی حالت بیان کی اور اللہ کی رحمت کو پکارا۔ قرآن میں ان کے الفاظ آتے ہیں، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا اپنی سادگی میں ایمان کی سب سے گہری، سب سے طاقتور شکل ہے۔ اور اس خالص ایمان کا جواب ضرور آیا۔ حضرت ایوب کی کہانی صرف تکلیف کی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد آنے والی رحمت اور بحالی کی بھی ہے۔ ان کا صبر رائگاں نہیں گیا۔ اللہ کی مدد ایک معجزے کی شکل میں آئی۔ انہیں حکم ملا، اپنا پاؤں زمین پر مارو، اور جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا، زمین سے ٹھنڈے میٹھے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ انہوں نے اس پانی سے غسل کیا، اسے پیا، اور ان کی تمام بیماریاں، تمام تکلیفیں ختم ہو گئیں۔ انہیں مکمل شفا مل گئی۔ لیکن بات صرف صحت کی بحالی تک نہیں رکی۔ اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع تھی۔ جو کچھ انہوں نے کھویا تھا وہ انہیں دگنا کر کے واپس دیا گیا۔ ان کا خاندان، ان کی دولت، سب کچھ پہلے سے بھی زیادہ۔ یہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کے وعدے کی ایک زندہ مثال ہے۔ آزمائشیں تو ختم ہو چکی تھیں،
لیکن ایک اور امتحان ابھی باقی تھا۔ اپنی بیماری کی شدید تکلیف میں انہوں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو سزا دینے کی ایک قسم کھا لی تھی۔ اب جبکہ وہ بالکل ٹھیک ہو چکے تھے تو انہیں اپنی اس قسم کو پورا کرنے کی فکر ہوئی۔ اور یہاں ہمیں اللہ کی حکمت اور رحمت کا ایک اور خوبصورت پہلو نظر آتا ہے۔ اس کا حل ایسا نکالا گیا جس میں قسم کی لاج بھی رہ گئی اور ان کی وفادار بیوی کو تکلیف بھی نہ ہو۔ حکم آیا کہ وہ گھاس کے 100 تنکوں کا ایک گچھا بنا کر بس ایک ہلکی سی ضرب لگائیں۔ یہ انصاف اور رحمت کے درمیان توازن کی کیا ہی بہترین مثال ہے۔ تو اس پوری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت ایوب کی زندگی اسلامی روایت میں صبر، ایمان اور اللہ کی رحمت کی ایک روشن علامت بن چکی ہے۔ حضرت ایوب کی میراث میں ہمارے لیے کئی اہم اسباق ہیں۔ انہیں صبر کرنے والوں کا پیشوا مانا جاتا ہے، جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ شدید ترین مشکلات میں بھی امید اور ایمان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ان کی کہانی یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ ہماری سوچ سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور آخر میں ان کی قسم کا جو حل نکلا وہ ہمیں اپنے جیون ساتھی کے ساتھ مہربانی اور ہمدردی سے پیش آنے کی ایک بہترین یاد دہانی ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری اپنی زندگی کی آزمائشوں میں، چاہے وہ بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں، حضرت ایوب کا صبر ہمیں کیا سکھا سکتا ہے؟ آج کے دور کی مشکلات کے سامنے حقیقی ایمان اور ثابت قدمی کیسی نظر آتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔